سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ صوبے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت میں اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ آج ذیابیطس یعنی شوگر کے عالمی دن کے موقع پر وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں 500 بنیادی مراکز صحت کو جدید خطوط پر استوار کرے گی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت تمام غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی مظالم کے باوجود جدوجہد آزادی کو جاری رکھنے کے لیے کشمیریوں کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور آئی سی سی کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ صوبے آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے میں اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے کے انتظامی امور، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور اسمگلنگ کی روک تھام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور اپنی وزارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ الیکشن کمیشن نے ذرائع ابلاغ کی ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے نگراں وزیر اعظم اور وزراء کے ظاہر کردہ اثاثوں کی نقول فراہم کرنے پر معافی مانگی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان میں میڈیا کی ان اطلاعات کو حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ان اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں الیکشن ایکٹ مجریہ 2017 کے شق 230(3) کے تحت جمع کرائی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ شق 138 کے تحت وفاقی گزٹ میں شائع ہونے والے اثاثوں کی نقول الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں درخواست دینے اور متعلقہ فیس کی ادائیگی کے بعد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سینیٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی صدارت میں کچھ دیر کے لیے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی، گنتی پر ایوان کی درست نہیں پایا گیا اور ڈپٹی چیئرمین نے کارروائی جمعہ صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 2 ماہ میں 500 صحت کے بنیادی مراکز کو بہتر بنایا جائے گا۔ آج ذیابیطس یعنی شوگر کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کام سرکاری خزانے کا ایک پیسہ خرچ کیے بغیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شوگر یعنی ذیابیطس جیسے غیر متعدی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آگاہی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ اور مذہبی اسکالر سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت دیگر غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر ترخم اور چمن بارڈر کے راستے افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ افغانوں کی اپنے ملک کو باعزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مختلف اضلاع میں جدید سہولتوں سے آراستہ عارضی قیام کے لیے ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 3239 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 9 زرعی مراکز کے قیام کے لیے حتمی منصوبہ طلب کر لیا ہے۔ آج لاہور میں ماڈل زرعی مراکز کے قیام کے مسائل کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراعت کو
جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع سطح پر قائم ماڈل زرعی مراکز میں کسانوں کو ایک چھت تلے تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جدید زرعی مراکز میں بیج، کیڑے مار ادویات اور زرعی آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ سپاہی محمد سہیل شہید اور سپاہی عبداللہ شہید کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی۔ دونوں جوانوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ پاک فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ فوج کے حاضر سروس سینئر افسران اور شہداء کی عزیز و اقارب اور مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شہداء کے جنازوں میں شرکت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ اس نے پورے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کو تمام مشکلات کے باوجود جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران شہریوں پر مظالم کی مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی خاموشی توڑے اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ اسرائیل نے غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے کم سے کم 12 مکانوں پر فضائی حملے کیے، جس میں 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ اگر محصول علاقے میں ایندھن آنے کی اجازت نہ دی گئی تو اس کی امدادی کارروائیاں رک جائیں گی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کا سب سے بڑا الشفا ہسپتال تقریباً ایک قبرستان بن چکا ہے، جس کے اندر اور باہر لاشوں کے ڈھیر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بجلی کی کمی کی وجہ سے کئی نومولود بچوں اور گردوں کے 45 مریضوں کا، جن کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، علاج نہیں ہو سکتا۔ غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں 4,500 سے زائد بچوں سمیت 11,200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ چین نے غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری جنگ بندی اور سنگین انسانی بحران کے باعث امداد کی فراہمی کی کوششوں میں تیزی لانے کے اقدامات پر زور دیا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں مراکز صحت اور ہسپتالوں پر حملوں کے حوالے سے مختلف سوالات کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان مو ننگ نے معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ عالمی برادری کے متعلقہ اداروں کو بھی اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی وسیع تر کوششیں کرنی چاہیے۔ یمن کے ساحل پر ایک کشتی الٹنے سے درجنوں غیر قانونی تارکین وطن لاپتہ ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے۔ موقع میں ایک یمنی کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ الٹنے والی کشتی میں 75 تارکین وطن سوار تھے، جن میں سے 26 افراد کو بچا لیا گیا، جب سے کم 49 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ذیابیطس یعنی شوگر کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ رواں سال بھی عالمی دن کا موضوع ہے ذیابیطس کے علاج تک رسائی۔ 2023 میں مہم کے دوران ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرے کی آگاہی کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس سے ذیابیطس کی صورتحال سے بچاؤ میں مدد ملے گی اور اس سے متعلقہ پیچیدگیوں کو واضح کرے گی۔ یہ مہم درست معلومات تک رسائی اور اس کے بروقت علاج کی اہمیت کو بھی واضح کرے گی۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر قومی پروگرام میں ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ نشر کرے گا۔ آئی سی سی کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ جمعرات کو کولکتہ میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 25، کراچی 31، کوئٹہ 17، گلگت 19، مریض 16، مظفر آباد 20،
سری نگر 16, جموں 25 اور لے 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔